امام فخرالدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں 4 ایسی بری عادتیں ہیں جن کو آپ نے حرام کہا ہے اور میں انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں آپ کا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور ان 4 کی بری عادتوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا وہ 4 بری عادتیں کون سی ہیں؟ تو بندہ عرض کرتا ہے میں چوری کرتا ہوں، اور دوسری چیز میں شراب بھی پیتا ہوں، اور تیسری چیز میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور چوتھی جو بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ میں زنا بھی کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں میں کروں تو کیا کروں؟ میں آپ کا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور ان عادتوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ نبی کریم نے کہا کہ مجھ سے ایک سودا کر لے۔ وہ کہتا ہے کون سا سودا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے تو ایک چھوڑ دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کون سا چھوڑوں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے تم مجھ سے وعدہ کر کے میں جب بھی جو بولوں گا تو سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی۔ تو بندہ دیکھتا ہے کہ صرف جھوٹ ہی کو تو چھوڑنا ہے، نبی کریم سے وعدہ کر لیتا، کہتا ٹھیک ہے آج کے بعد کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا۔ اب وہ نبی کریم کا کلمہ پڑھ کر گھر لوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے شراب کی خواہش ہوتی ہے، شراب کے قریب اپنے ہاتھوں کو لے جاتا ہے۔ جیسے ہی شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتا ہے فوراً وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں شراب پی کر صحابہ کی محفل میں گیا، صحابہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو شراب پی کر آیا ہے، وہاں اگر میں جھوٹ بولا تو نبی کے وعدے کے خلاف ہو گیا، اور اگر میں سچ بولا ہاں میں شراب پی کر آیا ہوں تو اتنے مقدس محفل میں، صحابہ کی محفل میں، اتنے پاک محفل میں شراب پی کر کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ تو وہ شراب کی شیشی کو زمین پر پٹکتا ہے اور کہتا ہے آج سے تو گیا۔ اور پھر جیسے کہ تھوڑی رات ہوتی ہے اب وہ زنا کرنے کے لیے چل دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ زنا کرنے کے لیے اس عورت کے پاس پہنچتا ہے جس کے پاس جایا کرتا تھا، تو عورت اس سے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ بات سنتا ہے کہتا ہے میرا وجود چکنا چور ہو گیا، میں سہم گیا، میں ڈر گیا، اور مجھ میں اس قدر خوف طاری ہو گئی کہ میں کانپ گیا کہ اگر میں اس سے اب کہوں کہ نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو نبی کے وعدے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر میں کہوں ہاں کلمہ پڑھ لیا اس کے باوجود بھی اگر میں زنا کروں تو یہ ایک مومن کی شان نہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے کی شان نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس قدر ڈر گیا، اس قدر خوف پیدا ہو گیا مجھ میں کہ میں نے کہ زنا کو بھی چھوڑ دیا اور کہا کہ آج سے تو بھی گیا۔ اب جیسے ہی راستے میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک سنسان جگہ پر کچھ سامان ہے، تو وہ چوری کرنا چاہتا ہے کہ کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، کیوں نہ میں اسے چوری کر لوں اور اسے لے لوں۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ آج ابھی اس وقت میں اس سامان کو لے کر اپنے گھر چلا جاؤں گا، پھر اس سامان کا جو مالک ہے صبح وہ پوچھتے ہوئے اگر ہمارے دروازے پر آ گیا تو پھر کہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اس سے کہوں کہ نہیں میں نے نہیں لیا ہے، میرے پاس نہیں ہے، مجھے تمہارے سامان کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے، تو پھر یہ نبی کے وعدے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر میں سچ بتا دیا تو پھر میری رسوائی ہوگی، میری بدنامی ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے آج سے چوری بھی کرنا بند۔ اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ نبی کریم کی بارگاہ میں دوڑے جاتا ہے۔ ابھی نبی کا کلمہ پڑھے ہوئے اسے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، وہ دوڑے نبی کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے، نبی کریم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر وہ نبی کریم کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، نبی کریم کو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ بہت دیر سے وہ نبی کریم کو دیکھ رہا ہے اور مسکراتے جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، بہت دیر سے تم نبی کریم کو دیکھ رہے ہو اور مسکرا رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو بندہ جواب دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کمال ہی کر دیا، مجھ سے 1 گناہ چھڑوایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اس قدر اپنا رحم فرمایا، اس قدر اپنا فضل فرمایا نبی کریم کے صدقے طوفیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہ مجھ سے چھڑوا دیے، اور اب میں اس قدر پاک اور صاف ہو گیا ہوں کہ اب مجھے شراب سے خود نفرت ہونے لگی ہے، مجھے زنا سے خود نفرت ہونے لگی ہے، مجھے چوری سے خود نفرت ہونے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کمال ہی کر دیا، صرف 1 گناہ چھڑوایا، پھر اللہ نے مجھ پر ایسا کرم فرمایا، ایسا فضل فرمایا کہ تمام گناہ مجھ سے چھوٹ گئے۔